نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا، اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا باعث سکینت ہے، باعث رحمت ہے اور فرشتوں کا ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان نعمتوں اور رحمتوں سے محروم نہ کرے۔ آیت نمبر 92 سے سورۃ آل عمران، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر بر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی تم بر حاصل نہیں کر سکتے جس میں ہر قسم کی نیکی اور ثواب کے کام شامل ہیں جو کرنے والے کو جنت تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی تم اس وقت تک پوری نیکی نہیں کر سکو گے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ انسان کس چیز سے محبت کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ سے ہی محبت کرتا ہے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، دوستوں اور رشتہ داروں سے، اپنی جاہ اور عزت سے۔ تو اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے۔ تو انسان کو ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ یعنی جب انسان اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو ہی اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور پھر وہ چیز بہت قیمتی ہو جاتی ہے اللہ کی نگاہ میں اور بہت پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے کہ ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، اور مجھے اپنے سارے مال میں سے میری بیرحا کی زمین سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میں اس کے ذریعے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واہ واہ، بیرحا تو بڑا نفع بخش مال ہے۔ پھر انہوں نے وہ باغ لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے چچا زاد میں تقسیم کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، عام روزمرہ زندگی میں بھی، اور پھر خاص طور پر جب دین کا معاملہ ہو تو دین کے راستے میں اپنا وقت بھی لگائے، اپنی جان، اپنا مال، اپنے نفس کی خواہشات کو بھی کنٹرول کرے، اپنی نیند، اپنا آرام، اور پھر مال میں سے بھی مال کا بہترین حصہ، اور اسی طرح لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بھی انسان اپنی اچھی چیزوں کو قربان کرے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ اچھی ہی کرے، کبھی اچھی بھی کرے اور اس کے علاوہ بھی انسان کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے وہ نکالتا رہے، دیتا رہے۔ یہی ہمارا دین چاہتا ہے ہم سے، کیونکہ جب انسان مال خرچ کرتا ہے یا اپنا وقت کسی کو دیتا ہے یا اپنا علم کسی کو دیتا ہے تو یہ شیئرنگ جو ہے یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، دینے والے کے لیے بھی اور لینے والے کے لیے بھی۔ اس سے اوور آل اجتماعی فضا میں بہت خوشگواری پیدا ہوتی ہے، اور پھر انسان پسندیدہ چیزوں کے علاوہ بھی وہ چیزیں جو اس کی ضرورت سے زائد ہوں یا اس کے استعمال میں نہ ہوں ان کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، تاکہ ایک ہی جگہ پر مال اکٹھا نہ ہوتا رہے۔ لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے خیر میں سے وہی پسند نہ کرے
جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اس لیے ہم سب کو کچھ نہ کچھ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں ضرور دینا چاہیے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانا حلال تھا سوائے اس کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے آپ پر حرام کیا تھا. کہہ دیجئے لے آؤ تورات، پھر پڑھو اسے اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. یہاں ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے یا ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ اہل کتاب کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اونٹ کے گوشت یعنی اور اس کے دودھ کو حلال کیوں کر رکھا ہے جبکہ یہ ملت ابراہیمی میں حرام تھے. فرمایا کہ ایسا نہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ کھانا حلال تھا سوائے اس کے کہ جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے خود کسی وجہ سے حرام کیا تھا. اور پھر دوبارہ یہی کہا گیا کہ فاتوا بالتوراۃ، تورات لاؤ، پڑھو، کتاب میں سے دیکھو، دلیل سے بات کرو. اور اسرائیل علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام تھے انہوں نے اپنے لیے کچھ کھانوں کو کیوں حرام کیا تھا؟ اس کے بارے میں ابن عباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے ابو القاسم ہمیں الراضی کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے. آپ نے فرمایا وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، بادلوں کو گردش دینے پر مقرر ہے، اس کے پاس آگ کے کوڑے ہیں، اس کے ذریعے اللہ جہاں چاہتا ہے وہ بادلوں کو ہانک کے لے جاتا ہے. پھر انہوں نے کہا یہ آواز کیسی ہے جسے ہم سنتے ہیں؟ فرمایا یہ تو بادل کو اس کی ڈانٹ ہے، جب تک کہ جہاں پہنچنے کا حکم دیا گیا ہے نہ پہنچے وہ ڈانٹ پڑتی رہتی ہے. انہوں نے کہا آپ نے درست فرمایا، پھر ہمیں یہ بتائیے کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر کیا چیز حرام کر لی تھی؟ آپ نے فرمایا اسرائیل کو عرق النساء کی تکلیف تھی، شیاٹکا کی، تو انہوں نے اونٹوں کے گوشت اور ان کا دودھ بطور نظر کھانا پینا حرام کر لیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو بہرحال یہ آیتیں یہود کے اس اعتراض پر نازل ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ دین ابراہیمی کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جو چیزیں دین ابراہیمی میں حرام تھیں وہ تو آپ حلال کیے ہوئے ہیں. تو آپ نے ان کے اس دعوے کو غلط قرار دیا اور پھر فرمایا فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تو جو کوئی اس دلیل کے بعد اللہ پر جھوٹ گڑے تو یہی لوگ دراصل ظالم ہیں. یعنی اہل کتاب دراصل اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ان کے لیے حرام کی ہیں اور اب حق واضح ہو گیا ہے، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی ایسا کرے تو وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے. یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جھوٹ گھڑتے ہوئے یہ دعویٰ کرے کہ اسرائیل نے اپنی ذات پہ جو کچھ حرام کیا تھا وہ ان پر پہلے سے ہی حرام تھا، تو یہ لوگ پھر حق کا انکار کرنے والے ہیں اور باطل پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور حق کے واضح ہو جانے کے بعد اس سے روگردانی کرتے ہوئے جو اسی روش پہ اڑا رہے وہ دراصل اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا پس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو یکسو تھا اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا. قل صدق اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات اور خبریں سچی ہیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس قرآن میں وہ بالکل سچ ہے، لا ریب فیہ. اور پھر فاتبعوا ملت ابراہیم، تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو، یعنی اس کا حکم دیا جا رہا ہے. اور ملت ابراہیمی کیا تھی؟ حنیفا وما کان من المشرکین، کہ توحید کو اختیار کیا جائے اور شرک کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ انسان کی اصل خوش قسمتی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ وہ توحید خالص کو اپنائے. پھر اس کے بعد ایک اور اعتراض اور شبہ کا جواب ہے کہ پہلا گھر یہود کے خیال میں بیت المقدس تھا جو تعمیر کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، تمام جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت والا. یعنی نہ صرف یہ بتا دیا گیا کہ پہلا گھر کون سا تعمیر کیا گیا، بلکہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ کہاں تعمیر کیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کے اندر برکتیں بھی ہیں اور جہان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے.
تو یہاں پر بکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے مکہ کی جگہ. تو بکہ جو ہے یہ مکہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ ظالموں اور جابروں کی گردنوں کو جھکا دیتا ہے، اور وہ اس کے پاس آ کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں. یعنی بڑے بڑے مجرم اور ظالم جو ہیں جب مکہ پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں تو ان کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی اس نام کی کہ یہاں بکثرت لوگ حاضر ہوتے ہیں، یعنی یہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے. بہرحال اس جگہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے جہان پر چن لیا اور اس جگہ کو باقی مقامات سے فضیلت عطا کی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے بعض مقامات بعض سے افضل ہیں، وہاں پر عبادت کرنے کا اجر اور ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اسی لیے اس کو مبارک جگہ کہا گیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ جو شخص یہاں آ کر حج کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح برکت سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں دنیا بھر سے رزق کھنچتا چلا آتا ہے. یجبا الیہ ثمرات کل شیء، سورۃ القصص میں آتا ہے کہ جس کی طرف ہر قسم کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے برکت کا کہ اس میں ہمیشہ عبادت کی جاتی ہے، اور وہ جگہ عبادت کے لیے خاص ہو گئی. تو جس جگہ پر ہر وقت عبادت ہو، جہاں ہر وقت فرشتے حاضر ہوں، وہ جگہ بابرکت ہوگی. اور ہدی للعالمین، ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک علمی ہدایت ہوتی ہے اور ایک عملی ہدایت. تو عملی ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے لیے یعنی عبادات کی شکل میں مقرر کر دی، اور علمی ہدایت یہ ہے کہ وہاں جا کر انسان کو ایک یقینی علم حاصل ہوتا ہے، اور جو لوگ ہدایت سے دور بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہدایت کی طرف پلٹتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ مکہ میں سب سے پہلا اللہ کا گھر بنایا گیا، زمین میں سب سے پہلی مسجد یہی تعمیر ہوئی. اس کے بارے میں ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام. میں نے پوچھا پھر کون سی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی. تو بیت اللہ جو ہے یہ سب سے پہلی تعمیر کی گئی عمارت ہے جو دنیا میں موجود ہے، اور خصوصاً اللہ کی عبادت کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین زمین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنا پڑی تھی تو اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ مدینہ کی طرف جاتے ہوئے پیچھے پلٹ کر مکہ کی طرف دیکھا اور کہا اللہ کی قسم بے شک تو اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے، اور اللہ کی زمین میں سے اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ محبوب ہے. یعنی یہ بھی فرمایا کہ یہ جگہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا. اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ وہاں نماز پڑھنے کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا کسی دوسری مسجد کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے. اور پھر یہ جگہ فقر و فاقہ اور گناہوں کو دور کرتی ہے. عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پے حج اور عمرے کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے. یعنی عمرہ اور حج کا بار بار کرنا جو ہے وہ دو چیزوں کو فائدہ دیتا ہے، ایک فقر کو یعنی فقر دور ہوتا ہے انسان کا، اور دوسرے گناہ ختم ہوتے ہیں. ایک چیز دنیا میں فائدے کے لیے ہے اور ایک چیز آخرت کے فائدے کے لیے ہے.